بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ قرآن پاک کی سورۃ عنکبوت میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول تھے۔ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دونوں عطا فرما رکھے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی 100 سال تک اپنی امت کو تبلیغ کی۔ ان کی امت کے لوگ بتوں اور غیر اللہ کو خدا مانا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی تبلیغ کے بعد بھی بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آنے والے عذاب کے بارے میں بتا دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس عذاب کا ذکر اپنے قوم کے سرداروں سے کیا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ پر تو کم عقل اور گھٹیا لوگ ہی ایمان لائیں گے، ہم جیسا کوئی سردار آپ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عذاب کی پیشگی اطلاع دے کر ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کشتی کا یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد زمین پر چلتے ہوئے جانور، ہوا پہ اڑتے ہوئے پرندے، جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے، ان سب کا جوڑا اس کشتی پر سوار تھا اور ان کی نسل محفوظ رہی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کشتی کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات دیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کئی 100 سال کی جانے والی تبلیغ کے باوجود بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا لیکن میری طرف نہ آئے، اب آپ ان کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند رفقا کو بچانے اور باقی تمام انسانوں کو غرق کرنے کا ایک منصوبہ ظاہر فرمایا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ علماء کرام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک درخت لگانے کا حکم دیا، اور جب وہ درخت 100 سال یا 40 سال میں تیار ہو گیا تو اس کی لکڑی سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا عمل شروع کیا۔ اس درخت سے متعلق بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی۔ اس کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں علماء کرام میں مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ کئی ایک کے مطابق وہ 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ 600 ہاتھ لمبی اور 300 ہاتھ چوڑی تھی۔ لیکن سب اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی، اور وہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ کشتی کے سب سے نیچے والے حصے پر چوپائے سوار تھے اور جنگلی جانور بھی، جبکہ درمیان والا حصہ انسانوں کے لیے تھا اور سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ کشتی میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا اور سب مخلوقات کے سوار ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ آج ہمیں اپنے ارد گرد اور دنیا کے جنگلوں میں پائے جانے والے جتنے بھی جاندار دکھائی دیتے ہیں، یہ سب انہی جانوروں کی نسلوں میں سے ہیں جو اس وقت کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ جی ہاں دوستو، کیا زمین، کیا آسمان، ہر طرف سے پانی اترنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری زمین پر پانی چھا گیا۔ اس وقت زمین پر خشکی نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی، اور پانی اتنی بڑی تعداد میں ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں موجود وہ لوگ اور سردار جو آپ سرکار کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب اس عذاب کی نظر ہو کر ہلاک ہو چکے تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی بھی دلچسپ کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں کشتی میں طوطا سوار ہوا تھا، اور جانوروں میں سب سے آخر میں گدھا کشتی میں داخل ہوا تھا۔ اگر کشتی میں سوار ہونے والے انسانوں کی تعداد کے بارے میں بات کی جائے تو اس بارے میں بھی مصفرین کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 80 افراد سوار تھے، جبکہ کئیوں کے نزدیک 72 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے آپ پر ایمان لے آئے تھے، جبکہ چوتھا بیٹا یام اپنی کارستانیوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق ٹھہرا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری کوشش کے طور پر اس کو کشتی میں بلایا، لیکن اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور محفوظ رہوں گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں۔
مصفرین کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام رجب کی 10 تاریخ کو کشتی پر سوار ہوئے تھے اور مسلسل 6 ماہ تک یعنی 10 محرم الحرام تک اس کشتی پر سوار رہے تھے۔ ان 6 ماہ میں 40 دن وہ بھی شامل تھے جب کشتی مسلسل بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اور پھر اللہ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا اور وہ وہاں ٹھہر گئی۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق کوئی خبر لائے، لیکن وہ مردوں پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھانے لگا اور لیٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا اور اس کے پاؤں مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور وہاں ایک بستی آباد کی جس کا نام سمنین رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ بھی رکھا اور اسی دن کو یوم عاشور بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونوں سے نجات عطا فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا اور وادی اسفان میں آئے تو فرمایا، اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ وادی اسفان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی وادی سے حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ جوان اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں اور ان کی مہیریں کھجور کے پتوں سے تیار کردہ تھیں۔ انہوں نے چوغے پہنے ہوئے تھے اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ وہ بیت اللہ کا حج کر رہے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ فرمایا، میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائیں گے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تجھے 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ طوفان کے 350 سال بعد بھی زندہ رہے۔ تو ان کی عمر کے بارے میں زیادہ تر علماء کرام کا یہی خیال ہے کہ وہ 950 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بھی مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ آپ کی قبر مسجد حرام میں ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ ان کی قبر مبارک بقا شہر میں ہے، جو آج کل کرک نوا کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے دوران اس زمین پر موجود ہر چیز تباہ ہو چکی تھی، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کیا گیا خانہ کعبہ بھی منہدم ہو چکا تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔